بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت رب العرش العظیم آمین ثم آمین۔ آیت سورۃ انفال کی آیت نمبر 65 سے 75 تک کا ترجمہ اور تشریح۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں، یعنی حق کی خاطر لڑنے پر آمادہ کریں۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 ثابت قدم ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ آخرت اور اس کے اجر عظیم کی سمجھ نہیں رکھتے، سو وہ اس قدر جذبہ شوق سے نہیں لڑ سکتے جس قدر وہ مومن جو اپنی جانوں کا جنت اور اللہ کی رضا کے عوض سودا کر چکے ہیں۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اس سے معلوم ہے کہ تم میں کس قدر کمزوری ہے، سو اب تخفیف کے بعد حکم یہ ہے کہ اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جہاد میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے کافر قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان حربی کافروں کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے بدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا، سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجیے گا، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیہ میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے حبیب اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان والے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم پر ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ وہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح و امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو اللہ خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایک دوسرے کے ساتھ ایسا تعاون اور مدد اور نصرت نہیں کرو گے تو زمین میں غلبہ و کفر و باطل کا فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دیے، اپنے گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔
اور جو لوگ ان کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں اور رشتہ داروں یعنی کہ اللہ کی کتاب میں صلح رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ انفال اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ تعالیٰ اس میں جو بھی ہم نے پڑھا ہے سنا ہے یہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر عمل کرنے کی ہمیں سب کو توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین، آمین ثم آمین۔